کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے ان نورانی ساعتوں میں اور ایسی فضا کہ جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب عازمین حج کا ارادہ کرتے ہیں اور سفر اختیار کرتے ہیں، اس سے پہلے ہی ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں سے معافی تلافی کرتے ہیں، دلوں کی رنجشیں دور کرتے ہیں، دلوں میں جو کجی ہے اس کو دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ اب میں اس سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں جو حج بیت اللہ کا سفر ہے۔ تو یہ ایک فضا ایسی بن جاتی ہے ذی الحج کے مہینے سے پہلے ہی۔ ذی القعدہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذی القعدہ کا نصف ہوتا ہے اور اس سے ہی لوگ یہ ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے تیاری شروع کی ہوئی ہوتی ہے، احرام خرید رہے ہیں اور سامان سفر تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہی حسین منظر ہوتا ہے۔ اور پھر اس حاجی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ جو بیت اللہ کے سفر کے لیے روانہ گھر سے ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ نہ جانے کتنے ہی برسوں کی اس کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں ماشاءاللہ، اور یہ یکم ذی الحج سے لے کر ان تاریخوں میں جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک لمحہ نورانی ہے، ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ صرف ان کے لیے نہیں کہ جو عازم سفر ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی کہ جو بہت بڑی تعداد میں جو نہ جا سکے لوگ، ان کے لیے بھی یہ لمحات، یہ شب و روز، یہ تمام اوقات ان کے لیے بھی باعث رحمت ہیں اللہ کی بارگاہ سے، ان کے لیے بھی مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کے لیے جو لوگ ان لمحات کو صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ARYQ TV کعبے کی رونق کعبے کا منظر اور ایسے کئی پروگرامز پیش کر کے اپنے ناظرین کو حج کی ان فضا میں رکھنا چاہتا ہے کہ جو عازمین حج کو میسر ہیں اور حج بیت اللہ کے موقع پر انہیں میسر آیا چاہتی ہیں۔ تو آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر پروگرام ہے اور اس میں علماء حضرات کا ایک خوبصورت پینل ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے، جو اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے علم و آگہی کے پر اپنی روشنی مرتب کرتا ہے اور اسے مزید توانا کرتا ہے۔ ہمارے یقیناً ہمارے دلوں کے گوشے روشن ہوتے ہیں، ذہنوں کے گوشے اجالنے والی گفتگو فرمانے کے لیے یہاں موجود ہے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ تینوں کا ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ثنا خان، انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، سید انس علی کریمی اور قاری محمد حسیب، تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا کلام شامل کر رہے ہیں ابتدا میں کہ جو حمد بھی ہے اور جو حج کا ارادہ کرنے والوں کے جذبات کی عکاسی بھی ہے۔ ایک ایسا کلام عارف قادری مرحوم کا لکھا ہوا بہت خوبصورت نعت گو شاعر، ان کا کلام پیش کریں گے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ خالق نے کرم فرمایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، خالق نے کرم فرمایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، خوش بختوں کو بلوایا ہے، مکے کو چلو طیبہ کو چلو، اور عالم
کے مارے شاد ہوئے اجڑے ہوئے دل آباد ہوئے آلام کے مارے شاد ہوئے اجڑے ہوئے دل آباد ہوئے پھر حج کا مہینہ آیا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو پھر حج کا مہینہ آیا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو اور احرام پہن کر الفت کا پڑھتے ہوئے کلمہ وحدت کا حجاج نے دل چمکایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو حجاج نے دل چمکایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو اور جس خطہ ارض پہ ہیں آقا ہے عرش معلا سے اعلیٰ جس خطہ ارض پہ ہیں آقا ہے عرش معلا سے اعلیٰ کیا اوج زمین نے پایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو کیا اوج زمین نے پایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو خوش بختوں کو بلوایا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو پھر حج کا مہینہ آیا ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو جو میں نے سرنامہ کلام میں جن جذبات کا اظہار کیا اور جس کیفیت کا اظہار کیا کہ جو عازمین حج کی ہوا کرتی ہے بالکل اسی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اشعار آپ نے سنے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب بندہ مومن کے لیے اللہ نے خوشی کے بے شمار لمحات رکھے ہیں تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اس کی تعریف بیان کرے کہ پروردگار تو نے مجھے ان خوشیوں سے نوازا لیکن حرمین طیبین کا جو سفر ہے اور اس کی جو خوشی ہے سبحان اللہ سال میں ایک بار جائے انسان بار بار جائے خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ جو خوشی ہے مکے کو چلو طیبہ کو چلو یہ جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے کیا کہیے گا یقیناً محترم رئیس احمد صاحب بہت خوشی اور مسرت اور شادمانی کی یہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے گھر سے بلاوا آتا ہے اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حضرت سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تو پیچھے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خدا یہاں پر نہ کوئی زراعت ہے نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے میں اپنی ذریت و اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بس اتنی بات ہے کہ تیرا مبارک گھر ہے سبحان اللہ تو سب سے پہلے کرم یہ کرنا
ان پر کرم یہ کرنا کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، ان کو نماز پر استقامت عطا فرمانا اور نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری جو مرکزی بات جو خاص طور پر ایک بلاوے کے حوالے سے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ بالکل ویران ایک بواد غیر ذی زرع ہے، لیکن اس کو مرجع خلائق بنا دینا، اور بن گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دینا، یہ کھچے ہوئے آئیں۔ اللہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہر طرف سے سواریوں پر پیدل دوڑتے ہوئے آئیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے اس دعا کو قبول کیا سبحان اللہ۔ اور ایسا مرجع خلائق بنایا اور ایسی محبت ڈالی کہ انسان رئیس بھائی اپنے گھر کو اپنے وطن کو بھول جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کے لمحات کیسے، دیکھیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمن، بھائی یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ فلاں کے مہمان ہیں، یہ فلاں کے مہمان ہیں، یہ رحمان کے مہمان آتے ہیں۔ ہائے 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 اللہ ان کو اللہ۔ رحمان نے بلایا ہے، یہ کسی اور کے بلاوے پر نہیں آئے۔ ہائے ہائے۔ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ صرف مال کا ہونا بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اللہ اور پھر اللہ۔ احرام کے ذکر کلام کے اندر کیا گیا، یہ سفید صرف دو اجلی چادریں نہیں ہے سفید، بلکہ اس کے اندر پوری کی پوری ایک تاریخ بھی ہے، اور یہ تاریخ دل کو بھی منور کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سفید لباس جب تم پہنتے ہو اور زبان پر اللہ کی وحدانیت کا ترانہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم لبیک، ایک تو یکسانیت ساری امت کو جمع کر دیا ایک لباس میں، سب کا ایک ترانہ کر دیا، لیکن اس لباس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس ترانے کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اگلے مصرعے کے اندر کہا، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجعک یوم ولدتہ امہ، فرمایا پھر وہ میدان عرفات سے حج کا جو رکن اعظم ہے اس کو ادا کر کے ایسے لوٹتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جلا، اللہ اللہ گناہوں سے اللہ بالکل اللہ پاک ہو کر۔ تو یہ لباس بھی اجلا، یہ ترانہ وحدانیت کا، دل منور ہو کر لوٹ کر آتا ہے۔ اب آ کر تمہاری مرضی ہے کہ وہی زندگی بسر کرو یا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ۔ تمہیں اعزاز تو یہ مل گیا کہ رجعک یوم، مفتی اسماعیل صاحب، رجعک یوم ولدتہ امہ، جیسے ماں نے آج جنا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، اس زندگی کا کہ جس میں تمہارا تن بھی پاک ہے، تمہارا من بھی پاک ہے، اور اللہ کے تم مہمان۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ایمان افروز گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حرمین طیبین کی محبت بندہ مومن کے دل میں ایسی ہے کہ بلا شبہ اس سے دور ہونے کا دل نہیں چاہتا، بار بار حاضر ہونے کا دل چاہتا ہے، بار بار ان زیارات مقدسہ کی جانب انسان بڑھتا ہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، وہ رونقیں ہیں جو کعبۃ اللہ پر ہیں، جو مطاف میں ہے، جو حجر اسود پر ہے، جو حتیم پر ہے، جو ملتزم پر ہے، جو میزاب رحمت پر ہے، جو پورے مطاف میں، پورے خانہ کعبہ اور حرمین طیبین میں جو رونقیں ہیں، ان رونقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ قاری محمد حسیب سے گزارش کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے
الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 فمحمدنا سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا والفخر لنا بشفاعته الله 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 قاری محمد اسیب کلام پیش کر رہے تھے. یہ کلام منسوب ہے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کلام کو جو لکھا گیا ہے الصبح بدا من طلعته، اللہ اللہ جو ہے اس میں ایک تکرار پڑھنے کے اعتبار سے کی گئی، اس طرح یہ حمد بھی ہو گئی اور اس کو نعت کے اشعار بھی اس میں شامل کیے گئے، پھر منظوم اردو ترجمہ بھی اس میں شامل کیا گیا. سعتی شجرو نطق الحجر شق القمر باشارته، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر اس میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا ذکر اس میں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے، کلام بھی بہت عمدہ ہے اور بڑی شخصیت کا کلام ہے، اس کے اثرات بھی بڑے گہرے ہیں، کیا فرمائیے گا اس کلام کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، کیا بات. اور جو کتب صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور کو جو سب سے خوبصورت طریقہ پسند تھا وہ نعت شریف کا وہ انداز تھا جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تھی، اور حضور دعا بھی دعا دیا کرتے تھے، جس میں خاص طور پر وہ جملہ جو آج سیرت کا اور تاریخ کا حصہ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہے، اور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے لیکن بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہم ایدہ بروح القدس. یہ وہ جملہ ہے کہ اگر عقیدت کے ساتھ نعت پڑھی جائے تو ایک نعت کا ایک شعر ہی بخشش اور عطایا کا ذریعہ بن جائے. یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. اور یہ نعت جو سبحان اللہ صبح بدا من طلعته، اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کائنات کی ساری روشنیاں ہیں، اللہ کائنات کا ہر حسن ہے، کیونکہ کسی ماں نے اتنا حسین جانا ہی نہیں کہ سارا حسن
سرکار کے قدموں سے ہی تو نکلا ہے، ورنہ حسن اپنی اصل کو کھو دیتا۔ ہاں کیا بات، اور یہ جو سات الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، یہ جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ سات الشجر نطق الحجر، اگر اس کو سمجھنا ہے تو ابن اسحاق کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہے تو ابن ہشام کو پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہے تو صاحب مواہب لدنیا کو سمجھنا ہوگا، اور اگر اسے پڑھنا ہے تو صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق کے اس جملے پر جانا ہوگا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کریمہ میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ حضور نے جس طرف نگاہ کی کائنات کی ہر نعمت اس طرف بکھر گئی۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے؟ اس لیے حل نہیں ہوتے کہ ہم نے نعت شریف سے منہ موڑ لیا ہے۔ بالکل، ہم نے نعت کو اس عقیدت کے ساتھ قرآن کریم کے بعد، قرآن کے پوری ذمہ داری سے حضرات علماء کرام کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا، امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور جتنے ائمہ صحیح العقیدہ گزرے ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ قرآن کریم کے بعد اگر نعت سے نسبت اور حضور کی محبت کو دل میں جاگزی کر لے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ بے شک بے شک۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور سے محبت کے اس دعوے کو ثابت نہیں کرتے۔ نعت ہوتی ہے لیکن نعت کا احترام کہاں گیا؟ اب سات الشجر نطق الحجر لوگوں نے آزمانے کے لیے کوشش کی نا کہ بتائی تو صحیح، جو سامنے درخت لگا ہوا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی دیر کیا تھی؟ وہ تو کایا پلٹ دے کائنات کی، ایک اشارہ آسمانوں پر کرے، آسمانوں پر کر دے اشارہ تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور جھولے میں ہو، اور اشارہ کر دے تو جھولا اشارے کی طرف سے چاند حضور کی انگلیوں پر رقص کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سرکار کو کس نے سکھلایا یہ سب کچھ؟ یہ میرے اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اور اختیار مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے عقیدہ اور ذہن چاہیے۔ ناز سے رشتہ جڑ گیا تو شفاعت سے رشتہ جڑ گیا، اور یہ وہ رسول ہیں کہ اشارہ کریں تو وہ جو درخت ہے وہ اپنے پنڈلیوں کے بل چلنے لگے، اور اشارہ کریں تو آسمانوں پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور اشارہ کریں تو عمر ابن خطاب کا دل بدل جائے، اور اشارہ کریں حضور تو کائنات کی ہر شے جس طرف آپ دے دیں اس لیے مل جائے کہ وہ دیتا ہے اور یہ بانٹتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت عاشق صادق حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اشعار کو، ان عربی کو کتنے خوبصورت پیرائے میں اردو میں بیان کیا ہے کلام الہی میں شمس و دہا، اللہ اللہ اللہ، ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، اللہ اللہ، ہے کلام الہی میں شمس و دہا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، والدہا نازل نہ ہوتی کہ اگر سرکار سے محبت کو عام نہ کرنا ہوتا، اور کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہ کی جاتی اگر سرکار کے نور کو پیدا کر کے اندھیری آنکھوں کو اور اندھیرے دلوں کو اجالا نہ دینا۔ یہ نعت میرے عزیزو دل کی بیماریوں کا علاج ہے، عشق کا راستہ ہے، عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا حبیب، عشق خدا کا کلام۔ اللہ ہمیں نعت سے اور سرکار کی نسبت سے، سرکار کے عشق سے اور غلامان مصطفیٰ سے اسی طرح سے جوڑے رہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب حضور تشریف لائیں تو ہم طلع البدر علینا سبحان اللہ یہ پڑھتے ہوئے سرکار کی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اور من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سبحان اللہ، کون احسان اتار سکا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ یہ سرکار ایسے جو دلوں کو بھی اجالتے ہیں، ذہنوں کو بھی اجالتے ہیں، اور آخرت کو بھی اجالتے ہیں، اور قبر میں روشنی بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعت کی بات ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع دل میں روشن نہ ہو جائے؟ ورنہ تو ایک فارمیلٹی ہو جائے گی جناب کہ نعت برائے نعت اور صرف ایک طریقے سے کسی خانہ پوری کے سبب۔ لیکن جب نعت پر بات ہوگی
تو پھر عشق کے چراغ بھی روشن ہوں گے دلوں میں. جیسا کہ آپ نے سنا کلام پر بات ہوئی, کلام کے بعد جب اس کی تشریح بیان کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں معجزات کا ذکر آیا وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و رفت کا بھی ذکر آیا, ان کی ورع الورع شانوں کا ذکر آیا. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی اور بہت سی چیزیں سامنے آئی, حضور کے معجزات کا بھی ذکر آیا. تو کچھ اشعار میرے ذہن میں مستحضر ہو گئے, وہ پیش کرتا ہوں کہ رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا, رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا, گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا, ان کی آنکھوں کو کیا تفسیر ما زاغ البصر, ان کی آنکھوں کو کیا تفسیر ما زاغ البصر, ان کے سینے کو علم نشرح کا آئینہ کیا. جب کبھی تنہائی یہ زندان شب سے ڈر لگا, جب کبھی تنہائی یہ زندان شب سے ڈر لگا, ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا, ہو گئی راحت جو ذکر النبی اولا کیا. حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا, حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا, میرے آقا پر آیا جلوہ شب اسرا کیا, میرے آقا پر آیا جلوہ شب اسرا کیا. رب نے شرح والضحیٰ ان کا رخ زیبا کیا, گیسوؤں کو شرح واللیل اذا یغشا کیا. آئیے شامل کرتے ہیں مناجات اور پیش کریں گے سید انس علی کریمی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا, اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے
دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ مناجات شامل کی گئی سید انس علی کریمی نے یہ مناجات پیش کی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ امتی کا ایک اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، غلام کا جو آقا کے ساتھ تعلق ہے، دنیا میں اس سے جتنی بھی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، کیسے ہی اعمال ہو گئے ہوں، لیکن اس کے پاس یہ بات محفوظ ہے اس کے دل میں کہ اللہ کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے، اللہ کی رحمت حاوی ہے اس کے غضب پر۔ اسی لیے جب وہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنا چہرہ اقدس سے مشرف فرما دے، دیدار سے مشرف فرما دیں، تو گناہگار امتی کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف لے آئے تو پھر تو انشاءاللہ قبر سے بھی معاملات بہتری کی طرف آگے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا۔ کیا کہیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ اہل عقیدہ کا تو یہی ایک ہماری خوش عقیدگی کہیں یا ہماری اس میں شامل ہے معمولات میں کہ جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو سرکار سے ان کی شفاعت بھی طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے گا کہ آپ شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کے شفیع ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بلا شبہ یہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، پھر حضور کا تشریف لانا یہ کرم بالائے کرم ہے، پھر اس پر اللہ کا ہمیں یہ اذن عطا فرمانا کہ ہم ان کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، یہ اس پر مزید کرم، پھر انہیں یہ فرمانا کہ سائل کو نہ جھڑکیے، یہ ہم پر اللہ کی بے پناہ شفقت اور عنایت۔ ایک طرف ہمیں فرمایا کہ جاؤ کا کہ جب ظلم کر بیٹھو تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ادھر فرمایا کہ جب یہ آئیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو سائل کو نہ جھڑکیے۔ تو یہ کیسا ایک تعلق ہے اللہ رب العالمین کا، اچھا مربوط کیا آپ نے دونوں باتوں کو، یقیناً اللہ رب العالمین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور غلاموں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے خوبصورت اشعار میں کس طریقے سے بیان فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، بالمومنین رؤوف الرحیم کا کیا خوبصورت اقتباس ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں
سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ واہ واہ ہمیں تو آقا بس یہ خوشی ہے واہ 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 کہ رب نے آپ کو منع کرنے سے منع فرما دیا ہائے ہے۔ ہائے ہائے۔ رب نے آپ کو منع کرنے اسی سے لیے منع کہا، فرمایا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا جناب تیرا۔ جناب بالکل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سائل کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں سنا گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ نہیں کا لفظ اعلیٰ حضرت نے اسی کو منظوم کیا ہے کہ فرمایا کہ نہیں صبح کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کیا تیرا۔ کہنے، سبحان یعنی آقا کریم نے ہمیشہ ہی مدد فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، بے شک، بے شک، نوازا ہے۔ وجہ یہی ہے بے شک۔ کہ خود اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کا حکم بھی فرما دیا، اور آپ رؤوف و رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ خاص طور پر جیسے پروگرام ہے کعبے کا رونق، کعبے کی رونق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و عنایت کے کلام پڑھے جا رہے ہیں، تو اگر اس تعلق سے دیکھیں کعبے کی رونق بھی ہے اور آقا کریم کی عنایات کی بات چل رہی ہے، تو اگر اس کو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اشعار میں دیکھا جائے تو ایک اور خوبصورت ہمیں اشعار اور تصور نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، سبحان اللہ۔ یعنی ہم پر تو عنایتیں تو ہیں ہی ہیں، آقا کریم کا تو اللہ اکبر عنایات کی بلندی یہ ہے کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ کیا بات ہے۔ حجر اسود میں اگر چمک ہے تو وہ بھی آقا کے نور کی برکت ہے۔ بہت عمدہ، فرماتے ہیں کہ روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات۔ حضرت خلیل کیا اور بات۔ ان کی بنائے کعبہ پھر منا، یہ کہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ سب آقا کریم کی بہاریں ہیں، تو جن کی عظمتیں شفقتیں اتنی عظیم ہوں تو یقیناً پھر ہم گناہ گاروں کو بھی ان کے دامن کرم میں ضرور پناہ ملے گی۔ اسی لیے فرما دیا گیا کہ جب ظلم کر بیٹھیں لوگ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے حجاج مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس حج کی قبولیت کے لیے مدینہ منورہ کا بالقصد اور بالارادہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ اس پر پھر الگ بشارتیں ہیں کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میری قبر انور کی زیارت کے ارادے سے آیا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور خود آقا کریم نے کیا خوبصورت بات فرمائی، ایک حاجی کو، ایک عمرہ کرنے والے کو جو مقام بخشا آقا نے اللہ کی عنایت سے، فرمایا کہ الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا وفد ہوتا ہے، یہ یعنی اللہ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، کہ اگر یہ دعا کر لیں اللہ انہیں جواب عطا کرتا ہے، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا، اور اگر یہ بخشش طلب کر لیں غفر لہم، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ جتنے حجاج جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، پہنچ گئے، اللہ انہیں بھی قبولیت عطا کرے، ان کے طفیل رب ہمارا بھی نام حاضری والوں میں اللہ شامل حال فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تناظر میں کیا ہی خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب نے گفتگو فرمائی، اور شفاعت موضوع رہا یہ آپ کی گفتگو کا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، کہ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت ہی نورانی اور عرفانی گفتگو آپ تینوں حضرات کی سنی، اور یہ اس مختصر وقت میں اتنی اچھی گفتگو سن لینا اور اتنے اچھے کلام سن لینا، یہ ARYQ TV کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، اسی طرح جاری و ساری رکھے کہ یہ اس طرح کی روحانی محفلیں سجاتا رہے اور آپ تک پہنچاتا رہے۔ میں تینوں ثنا خانوں کا بھی، چاروں ثنا خانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام پیش کیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر